अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। सेनेट का वोट खुफिया होगा या बैलेट पेपर दिखा के? सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत जारी रही। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सदारती रेफरेंस के उस कानूनी सवाल पर समाअत कर रहा है जिसमें पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से कि वो मशवरा दे हुकूमत को कि क्या सेनेट का जो वोट है, जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबरान डालते हैं, वो ओपन बैलेट यानी आइडेंटिफाइबल बैलेट से होना चाहिए या खुफिया बैलेट से होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल बैलेट से मुराद ये थी कि उसमें हर बैलेट पेपर के ऊपर नाम लिखा हो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान का, ताकि पता चल सके कि किसी शख्स ने अपनी पार्टी को वोट दिया है या किसी दूसरी पार्टी को। मगर आइन के तहत अभी तक ये इंतखाबात जो सेनेट के होते रहे हैं वो आज तक खुफिया होते रहे हैं, क्योंकि एक ट्रेडिशन थी, एक रवायत रही है। अटॉर्नी जनरल जिन्होंने बैरिस्टर खालिद जावेद, जिन्होंने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि ट्रांसपेरेंसी की खातिर जो है सुप्रीम कोर्ट ये अपना फ़ैसला दे या मशवरा दे हुकूमत को कि जो भी सेनेट का वोट होगा उसमें बैलेट पेपर के ऊपर वोट डालने वाले रुकन सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली का नाम हो, ताकि पता चल सके कि जो वोट डाला गया है वो पार्टी के हदायत के मुताबिक डाला गया है। और फिर अटॉर्नी जनरल ये कहते रहे कि जो वोट पार्टी की हदायत के ख़िलाफ़ जाते हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस का नतीजा होता है। और अटॉर्नी जनरल साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो कि आइनी तौर पे पाबंद हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के, ये भी एक बात समझ नहीं आती। और अटॉर्नी जनरल ने ये भी एक किस्म का एहतजाज किया कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल जो वकला की एक कानून के तहत बनाई गई तंजीम है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भी जो है पार्टी लाइन्स ले रही है, सियासी जमातों के मौक़िफ़ को अपना रही है। और सिंध हाई कोर्ट बार भी जो एक बार एसोसिएशन है वो भी, जिस पे चीफ जस्टिस ने भी उनसे किसी हद तक इत्तफाक़ किया और कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार या बार एसोसिएशंस को जो है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। अच्छा, इस सारी प्रोसीडिंग में तासुर ये मिल रहा था और चीफ जस्टिस गुलजार ने आज एक बड़ा ही दिलचस्प हुक्म भी लिखवाया है जिसकी तरफ अभी हम आते हैं। कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ने अपने हुक्म में ये कहा कि एक तासुर ये मिल रहा है कि सेनेट के इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा है। एक जनरल तासुर है, एक अवामी तासुर है। और इस समाअत के दौरान एक बज़ जज ने तो उन वीडियोज़ का भी जिक्र कर दिया कि वीडियोज़ आ रही हैं कि लोग पैसे ले रहे हैं अरकान सूबाई या कौमी असम्बली। और उन्होंने फिर सवाल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को तलब करके रोस्टरों पे कि आप बताएं कि आपने क्या एक्शन लिया आज तक। ये बात सारी शुरू वहाँ से हुई कि जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइनी तौर पे ये मैंडेट है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके, तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे जो है ओपन बैलेट की जो है मुखालफत कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने यह एहतजाज किया, तो जिस पे मुअज़्ज़ज़ बेंच की तरफ से अचानक ही एक बात उनके जहन में आई। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर करप्ट प्रैक्टिस ये है कि एक कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का मेंबर जो है वो अपनी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ़ मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार को सेनेट का वोट देता है, अगर ये करप्ट प्रैक्टिस है, तो फिर ये सेनेट के बैलेट को इन्वेस्टिगेट इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा? और अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार नहीं होगा कि वो जो सेनेट में वोट डाला गया है उसको ये मालूम कर सके कि ये वोट किसने डाला है और किसको डाला है, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपना जो आइनी अख्तियार है करप्ट प्रैक्टिस को रोकने का वो कैसे इस्तेमाल करेगा? यहाँ पे ट्विस्ट आती है। ट्विस्ट ये है कि सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि क्या ये आइन में तरमीम चाहिए या हुकूमत कानून के तहत भी ये कर सकती है। मगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अचानक ही एक ड्रामाई फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन को तलब किया और कहा कि आप बताएं, आप क्यों नहीं मौजूदा बग़ैर आइन में तरमीम के, बग़ैर कानून में तरमीम के मौजूदा हालात में आप उस बैलेट पेपर की तहकीक क्यों नहीं कर सकते कि जो मुबैना तौर पे पार्टी हदायत के बरखिलाफ़ मुखालिफ उम्मीदवार को दिया गया है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन के लिए क्या मुश्किल है कि वो ऐसा तरीका निकाले।
کیونکہ بقول معزز جج صاحبان کے جو سیکریسی ہوتی ہے ووٹ کی نا، یہ صرف ڈالتے وقت چھپانا چاہیے، بعد میں کوئی سیکریسی نہیں ہوتی. مطلب جو ڈالتا وقت ہے اسے کوئی نہ دیکھے، وہ بند کمرے میں ہو، وہ دروازے بند ہوں، تو ڈالتے وقت جو ہے نا اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے، وہ سیکریسی جو ہے آئین دیتا ہے. بعد میں کوئی نکال کے پتہ کرتا رہے کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، آئین میں وہ سیکریسی نہیں ہے. یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، کیونکہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے یا کسی کی پرائیویسی جو ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ جب کوئی کام کر رہا ہو تو اس وقت تو پردہ ڈال دیا جائے، اور جب کر چکے تو بعد میں اس کی فلمیں نکال دی جائیں، وہ کوئی سیکریسی یا پرائیویسی کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ ایک تجویز آئی سپریم کورٹ کی طرف سے، بظاہر سپریم کورٹ کی طرف سے، جس کو اٹارنی جنرل نے کہا یہ تو بڑی زبردست جناب تجویز ہے، اور یہ تو ایک درمیانی راستہ ہے. تو وہ جو صدر نے ریفرنس میں پوچھا ہے کہ یہ آئین میں ترمیم چاہیے یا قانون میں، اس کو تو بھول جائیں. یہ الیکشن کمیشن کو ذرا بلا کے کہہ دیں کہ بغیر کسی قانون کے اور بغیر کسی آئین کی ترمیم کے یہ کیوں نہیں پتہ کرتے. اب الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھے جاتے رہے معزز جج صاحبان کی طرف سے کہ آپ بیلٹ پیپر کے جو کاؤنٹر فائل پہ سیریل نمبر ہوتا ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر بھی کیوں نہیں لکھ دیتے، تاکہ اس دن تو وہ چھپ کے ڈال لیں، اس دن تو سیکریسی ہو جائے، لیکن جس پہ شک ہو اس کا بیلٹ پیپر نکال کے دیکھ لیں کہ جناب اس نے پارٹی کی ہدایات کے برخلاف ووٹ دیے ہے اور اس شخص کو دیا ہے. یہ سب کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا تھا، اور بیرسٹر خالد جاوید جو لندن کے پڑھے ہوئے بیرسٹر ہیں، انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ یہ تو کمال کی تجویز ہے جناب، اور ان کے نزدیک جو سیکریسی ہے وہ بھی اس دن کے لیے ہوتی ہے جب ووٹ ڈالا جا رہا ہوتا ہے. مطلب اس دن جو روکتے ہیں، کیا ہوا؟ اچھا بیٹری کی خیر. تو بیرسٹر خالد جاوید نے کہا کہ یہ تو اس دن کے لیے ہوتی ہے جب ووٹ ڈالا جا رہا ہوتا ہے، بعد میں تو کوئی بھی الیکشن کمیشن بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ ہمارے معزز ججز صاحبان اور اٹارنی جنرل صاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جو شخص اپنی پارٹی کے برخلاف ووٹ دیتا ہے وہ کرپٹ پریکٹس ہے. اب یہ سپریم کورٹ کے اس تجویز سے، بظاہر سپریم کورٹ کی تجویز ہے، یہی لگ رہا ہے کہ بس یہ پتہ چل جائے نا کہ اس صوبائی اسمبلی کے ممبر نے یا قومی اسمبلی کے ممبر نے برخلاف امیدوار کو ووٹ دیا تو وہ کرپٹ پریکٹس ہے. لیکن بدقسمتی سے آئین میں پارٹی کی مخالف ووٹ ڈالنے پہ سینٹ کے انتخابات میں کوئی سزا نہیں ہے، یہ صرف اخلاقی دباؤ ہے، لیکن اس کو کرپٹ پریکٹس کہہ دیا گیا ہے. حالانکہ قانون کے مطابق کرپٹ پریکٹس تبھی ثابت ہوگی جب کسی عدالت میں کیس جائے گا، جہاں پہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی، کوئی ویڈیو آئے گی، کوئی ایویڈنس آئے گا، کوئی نشان زدہ نوٹ ہوں گے، کوئی گواہ ہوں گے، کوئی شہادتیں ہوں گی، کوئی دستاویزی ثبوت ہوں گے، کوئی ویڈیوز ہوں گی، تب جا کے عدالت میں پیش ہوں گی، اور وہ کرپٹ پریکٹس تب ثابت ہوگی. محض پارٹی کے مخالف ووٹ ڈالنے کو روکنا، ووٹ ڈالنے کو کرپٹ پریکٹس کہنا، اور پھر اس کے لیے تمام بیلٹ پیپر پہ یہ تجویز دینا کہ الیکشن کمیشن بغیر آئین میں ترمیم کے، بغیر قانون کے ترمیم کے بیلٹ پیپر پہ سیریل نمبر چھاپ دے، اور سیکریسی تو جی صرف اس دن کے لیے ہوتی ہے. یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. آئین میں جب ووٹ کی سیکریسی کو یقینی بنایا گیا، جیسے قومی اسمبلی کا ووٹ ہے جس کی جو ہے وہ جس کو بیرسٹر خالد جاوید کہتے ہیں کہ وہ سیکرٹ ہے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو کیا پھر اس کے لیے بھی اس دن کی حد تک سیکریسی ہوگی کہ اگلے دن الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان پہ بھی پھر سیریل نمبر لگا دے؟ کیونکہ بقول اٹارنی جنرل کے یہ جو سیکریسی ہے ووٹ ہوتا ہے یہ صرف ووٹ ڈالتے وقت کی یہ سیکریسی ہے. مطلب ڈالتے وقت کوئی دیکھ نہ لے، بعد میں بے شک پتہ چل جائے کس نے کس کو ڈالا ہے. تو یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سطح ہے انڈرسٹینڈنگ کی سیکریسی آف ووٹ کے حوالے سے. اور اس سوچ اور سطح اور اس تجویز کے بعد تو بس امید ہی کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے بجائے اپنے ریفرنس کا جواب دینے کی بجائے وہ الیکشن کمیشن کو، جس کو وہ کہتے ہیں آئینی طور پہ بااختیار ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اسے ڈرا دھمکا کے دباؤ میں لا کے کوئی ایسا کام نہ کروائے کہ جس سے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوں، اور جو سیکریسی کا جو کانسیپٹ ہے، جو بیسک رائٹ ہے، نہ صرف سینٹ کے ووٹ میں بلکہ عام لوگوں کے نیشنل اسمبلی کے ووٹ میں، وہ بھی برقرار رہے. تو ایک عجیب سی صورتحال ہے. اب الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور بنیادی بات یہی ہوگی کہ کیوں نہ بیلٹ پیپر کے کاؤنٹر فائل پہ بھی سیریل نمبر چھاپا جائے اور بیلٹ پیپر پہ بھی سیریل نمبر چھاپا جائے، کیونکہ سیکریسی تو صرف اس دن کے لیے ہوتی ہے جب ووٹ ڈالا جا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جب ایک دن گزر جائے تو پھر کوئی سیکریسی نہیں ہوتی.
اور کرپٹ پریکٹس ہوگی اگر کسی نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے. سپریم کورٹ سے یہ میسج آ رہا ہے. حالانکہ کرپٹ پریکٹس کو ثابت کرنا قانون کے طور پہ اس کا دوسرا معیار ہے. اور یہ جو کہا گیا چیف جسٹس کے حکم میں کہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ سینٹ کا ووٹ بکتا ہے، کیونکہ ویڈیوز بھی آبویسلی آ گئیں. تو ویڈیوز تو جج ارشد ملک کی بھی آئی تھی، تو اس کے بعد بھی جنرل پرسیپشن یہی ملتا تھا کہ ججز کی ننگی فلمیں بنتی ہیں اور ان کو وہ ننگی فلمیں دلوا کے اس ملک میں فیصلے لیے جاتے ہیں. اور خاص کر جج ارشد ملک کی جب ویڈیو اسکینڈل سامنے آیا اور انہی معزز جج ارشد ملک نے سابق وزیر اعظم کو نائل بھی کیا تھا، تو اس وقت بھی جنرل پرسیپشن یہی تھی کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ ان کو بلیک میل کر کے سیاستدانوں اور وزیر اعظموں کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں. تو یہ ہے جنرل پرسیپشن ہمارے ملک میں، یہ ہے کرپٹ پریکٹس کی تعریف، اور یہ ہے سیکریسی کے معیار کے حوالے سے ہماری سوچ. اب کل طلب کیا گیا ہے اور یہ تمام ریفرنس کی سماعت ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے. معاملہ صدارتی ریفرنس کا تھا کہ آیا یہ چیز آئین کے تحت ہوگی یا قانون میں ترمیم سے، اور اب چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود جو ہے اختیار لیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا ہے کہ جو کام ہم نے کرنا تھا اس کو تو چھوڑیں، ہم ریفرنس کا جواب دے یا نہ دے، آپ کیوں نہیں یہ کام کر دیتے؟ حکومت کے لیے بھی آسانی اور سپریم کورٹ کے لیے بھی آسانی. ایک درمیانی راستہ آئین کے اندر بقول اٹارنی جنرل کے نکالا گیا، اور جب سماعت ختم ہوئی تو میں نے کہا آپ نے تو درمیانی راستہ نکال دیا آئین کے. تو انہوں نے بڑے خوش ہو کے کہا جی ہاں بس اللہ خیر کرے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ خیر کرے ہمارے سسٹم کے لیے، اللہ خیر کرے ہمارے جمہوری نظام کے لیے، اللہ خیر کرے ہمارے آئین کے لیے، اللہ خیر کرے ہماری سپریم کورٹ کے لیے جس نے اس آئین کی تشریح کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ اللہ خیر کرے ہمارے پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کی، جس کو نافذ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو بہت سارے اختیارات ہیں، مگر وہ اختیارات اسی طرح استعمال نہیں ہو رہے جس طرح مبینہ طور پہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے آئین میں درج اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہا. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.